घोड़े को एक लगाई, वापस हजरत इमाम अली मकाम की बारगाह में आए। चचा जान प्यास का बहुत गलबा है, काश पानी के चंद कतरे मिल जाते तो मैं अब तमाम यजीदियों को फिन्नार कर देता। मेरे हुसैन पाक ने तसल्ली दी, बेटा घबराओ नहीं, नाना जान हौज़े कौसर पर आगे कौसर दिए इंतजार कर रहे। बेटा जाओ और हक के लिए मिट जाओ, सब्र इस्तिकामत के साथ टकरा जाओ, तुम्हारे लिए जन्नत में इंतजार हो रहा है। फिर आप दोबारा आए, यजीदियों के मुकाबला होता रहा। अम्र बिन साद ने कहा, अरे फौज देख क्या रहे हो, एक एक करके जाओगे तो फौज खत्म हो जाएगी, मिल करके मुकाबला करो, चारों तरफ से वार करो। अब चारों तरफ से तलवारें चलने लगी, तीर की बरसात होने लगी। हजरत इमाम कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को चोट आती है, करारी जख्म आती है, घोड़े से जमीन पर आते हैं, चचा जान को आवाज देते हैं, या अल्लाह, मेरे चचा अदरिकनी, मुझे पकड़िए। इमाम हुसैन ने देखा हजरत कासिम जमीन पर गिरे हैं, जल्दी से तेजी के साथ आए, हजरत कासिम की लाश को अपने कंधे पर उठाया और लेकर के खेमे में तशरीफ ले गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, इसी तरीके से एक बात दी करे, अब अहले बैत के अफराद आगे बढ़ रहे हैं, इमाम हुसैन से इजाजत मांग रहे हैं और इजाजत लेकर के एक एक करके मैदान कारजार का रुख कर रहे हैं, यजीदियों को फिन्नार करते हुए जामे शहादत नोश करके जन्नत में पहुंच रहे हैं। मेरे बुजुर्गों, हजरत ज़ैनब के दो शहजादे हजरत और मोहम्मद नन्हे नन्हे बच्चे हैं। हजरत ज़ैनब ने अपने भाई से कहा, इजाजत दीजिए, मैं और तो कुछ आप पर निसार नहीं कर सकती हूँ, ये मेरे दो नन्हे शहजादे हैं, इनको इजाजत दीजिए, ये मैदान कारसार में जाकर के आपके कदमों पर अपनी जान निसार कर दे। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, कुछ गुफ्तगू के बाद हकीमान पाक ने उन्हें भी इजाजत दी, वो मैदान कारसार में गए। वो नन्हे नन्हे बच्चे क्या रो सकते थे, बहरहाल उन्हें तो सिर्फ जिहाद का मार्के में अपना खून दे करके अपना नाम लिखवाना था, बहरहाल वो भी शहीद हो गए। उसके बाद इमाम हुसैन के शहजादे, जिनकी 18 साल जवानी, हजरत अली अकबर, चेहरा देखो तो रसूलुल्लाह की याद आ जाए, जिन्हें शबीह पैगंबर कहा जाता था। सहाबा किराम नबी कौनैन का दीदार करने के लिए बेचैन होते तो हजरत अली अकबर की ज़ियारत कर लिया करते थे, मुस्तफा जान आलम के दीद की प्यास बुझा लिया करते थे। हजरत अली अकबर अपने अब्बा के सामने, अंदाजा लगाना उस वक्त का, इमाम पाक के सामने, बाप के सामने बेटा आया है, अब्बा जान, यजीदी फौज के मुकाबले में अब मैं जाऊंगा, मुझे इजाजत दीजिए। अब्बा जान, यजीदी फौज से लड़ने के लिए अब मैं जाऊंगा, मुझे इजाजत दे दीजिए। हजरत इमाम हुसैन अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, तुम पर ज्यादा हक तुम्हारी फुफी का है, तुम्हारी फुफी ज़ैनब ने तुम्हें पाला है, जाओ पहले अपनी फुफी ज़ैनब से इजाजत लो। हजरत अली अकबर खेमे में वापस आए, फुफी जान से कहा, फुफी जान, अब्बा की बारगाह में गया था, अब्बा ने आप पर बात डाली है, आप मुझे मैदान कारजार में जाने की इजाजत दे दें। जैसे ही हजरत ज़ैनब से हजरत अली अकबर ने इतना कहा, हजरत ज़ैनब कहती, बेटा अली अकबर, मैंने तुम्हारा फिदिया तो अपने शहजादे और मोहम्मद को पहले ही पेश कर दिया है। ऐ मेरे शहजादे, ऐ मेरे अली अकबर, मैंने तुमको इस दिन के लिए नहीं पाला था कि अपनी निगाहों के सामने मैं कस्साबों से तुम्हें कटवा दूं। मेरे बेटे और वो मोहम्मद तुम्हारे फिदिये में बदली में जा चुके हैं, अब मैं तुमको मैदान कारसार में जाने की इजाजत कतई न दूंगी। हजरत अली अकबर बिलक रहे हैं, फुफी जान इजाजत दीजिए।
भतीजा ने इजाजत दीजिए मैदान कारसार में खुदा की बारगाह में दीन के तहफ्फुज़ के लिए मेरा खून बहने के लिए बेकरार है, इस्लाम की हिफाजत के लिए मेरी रूह बेचैन है, मुझे इजाजत दे दीजिए। फूफी ज़ैनब कहती नहीं बेटा मैं इजाजत नहीं दे सकती। इतने में इमाम पाक तशरीफ ले आए। भाई ज़ैनब यजीदी मुंतज़िर हैं, यजीदी मुंतज़िर हैं, अली अकबर को इजाजत दे दो। जैसे ही हजरत इमाम पाक ने इतना फरमाया एक सर्द आंख खींची है हजरत ज़ैनब ने और बेहोश हो गई है। जैसे ही बेहोश हुई तो हजरत उम्मे लैला ने फरमाया बेटा अली अकबर अपनी मां के रुखसार पर अपना रुखसार मन दो, तुम्हारे चेहरे की गर्मी उन्हें महसूस होगी, तुम आंखें खोल देंगी। हजरत अली अकबर अपनी फूफी ज़ैनब के रुखसार पर अपना रुखसार रखने के बजाय फूफी ज़ैनब के तलवे से अपना रुखसार मलने लगते हैं। जैसे ही रुखसार की गर्मी हजरत फूफी ज़ैनब के तलवे से पहुंची, आंखें खोल दी, उठ करके बैठ गई, उठ करके बैठ गई। हजरत इमाम अली मक़ाम ने फरमाया भाई ज़ैनब इजाजत दे दो, इजाजत दे दो, यजीदी मुंतज़िर है, यजीदी फौज इंतजार कर रही है, हल्बी मुबारसिन की आवाज बुलंद हो रही है, इजाजत दे दीजिए। बहरहाल हजरत ज़ैनब ने इजाजत दिया। अब जरा अंदाजा लगाओ, हजरत ज़ैनब कहती बेटा अपने अब्बा से भी इजाजत लो, अपने अब्बा से इजाजत लो। हजरत अली अकबर अब्बा के सामने अब्बा फूफी ने इजाजत दे दिया है, आप भी इजाजत दे दो। जरा उस मंजर को अपनी निगाहों में लाओ, तसव्वुर में लाओ, वो कैसा कर्बनाक मंजर रहा होगा, वो कैसा दर्दनाक वक्त रहा होगा जब नौजवान बेटा अपने बाप से उनकी निगाहों के सामने अपना सर कटाने की इजाजत मांग रहा होगा। एक बाप इस दर्द को समझ सकता है कि नौजवान बेटा अपने अब्बा से कह रहा है अब्बा मुझे अपनी गर्दन पर तलवार का बाण देने की इजाजत दे दीजिए, दुश्मनों के नरके में जाकर के मुझे शहीद होने की इजाजत दे दीजिए, तीनों तलवार का बाण मुझ पर आए उसे सहने की इजाजत दे दीजिए। बहरहाल हजरत इमाम पाक ने अपने बेटे अली अकबर को इजाजत दे दी। हजरत अली अकबर गए, वो जौहर अपनी तलवार के दिखाए कि जिधर वार करते थे फौज कभी इधर भागती थी, कभी उधर भागती थी, इस पर गिरती थी, उस पर गिरती थी। अली अकबर की तलवार थी कि सबको काटती चली जा रही थी। सैकड़ों यजीदियों को फिन्नार करते हुए हजरत अली अकबर भी शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, इमाम पाक इमाम हुसैन अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैदान कारसार की जानिब अब रुख करने लगे, मैदान कारसार की जानिब रुख करने लगे, इरादा कर ही रहे थे। आपकी निगाह मैदान में दूर गई, एक बगोला नजर आया, क्या है सोचने लगे। फौरन वो बगोला फटा, उसमें से एक नाका सवार नजर आया, ऊंट सवार नजर आया। ऊंट सवार तेजी के साथ आगे बढ़ता है, इमाम हुसैन के पास आता है, मेरे इमाम हुसैन के कदमों को बोसा देता है, खड़ा हो जाता है। अजब मंजर है, दोनों तरफ से खामोशी। मेरे इमाम पाक फरमाते हैं मुसाफिर मेरे भाई बोलो क्या बात है, किस बात के लिए आए हो, कहां जा रहे हो? यजीदी मेरे मुंतजिर है। उस नाका सवार मुसाफिर ने कहा मैं तो आया कुछ और सोच कर था, लेकिन यहां तो मंजर ही कुछ और है। अरे मेरे इमाम पाक ये क्या मामला है? इमाम पाक ने फरमाया भाई बात करने की फुर्सत नहीं है, बोलो जल्दी बताओ क्या काम है। नाका सवार ने कहा अरे मेरे इमाम पाक
آپ جس وقت مکہ سے کوفہ کی جانب روانہ ہوئے تھے میں اس وقت مکے میں موجود تھا، حج بیت اللہ کے لیے گیا تھا۔ حج سے فارغ ہو کر میں مدینہ منورہ زیارت رسول پاک کے لیے چلا گیا اور آپ کوفہ کی جانب چلے آئے۔ اے میرے امام پاک، میں مدینہ منورہ گیا، میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی بچی روضہ رسول کے بازو میں روضہ بطول کے دروازے پر کھڑی ہو کر کے رو رہی ہے اور لوگوں کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی ہے۔ لوگ اس کے قریب جا رہے ہیں، بچی کیا کہتی تھی، کچھ کہتی تھی، لوگ سنتے تھے واپس ہو جاتے تھے۔ ایک دن میرے جی میں بھی بات آئی کہ بچی کئی دنوں سے رو رہی ہے، ذرا میں دیکھوں بچی کیا کہنا چاہتی ہے، بچی کا کیا معاملہ ہے، شاید میں ہی کوئی کام آ جاؤں۔ بچی کے سامنے میں چلا گیا، بچی کے پاس گیا، میں نے پوچھا ہے بچی کیا بات ہے، تم کیوں روتی ہو، لوگوں سے کیا باتیں کرتی ہو؟ تب بچی نے بتایا کہ اے چچا، میرے ابا جان امام حسین مجھ کو کہہ کر مکہ گئے تھے، میں بیمار تھی، کہہ کر کے گئے تھے تم اچھی ہو جاؤ گی تو میں تمہیں بلا لوں گا، لیکن اے میرے چچا، میرے ابا جان مکہ گئے اور اب مجھے معلوم ہوا کہ وہ مکہ سے کوفہ کی جانب چلے گئے اور کوفہ کو گئے ہوئے بھی کئی روز ہو گئے، اب تک ان کی کوئی خبر نہیں ہوئی، نہ انہوں نے میرے بھیا علی اکبر کو بھیجا نہ اور کسی کو بھیجا، میں انتظار کر رہی ہوں، کوئی خبر مجھ کو نہیں ہے، بس میں صرف اتنا چاہتی ہوں کہ کوئی میرا یہ خط میرے ابا کی بارگاہ میں لے جا کر کے پہنچا دے۔ مسافر کہتا ہے امام پاک جیسی بچی نے اتنا کہا، میں نے کہا میں تمہارا قاصد ضرور بنوں گا، میں تو اہل بیت کا خادم ہوں، میں اسی طرف سے حج کے لیے آیا ہوں، لاؤ تمہارا خط میں پہنچا دیتا ہوں۔ بچی نے خط دیا اور اس کے ساتھ ساتھ بچی نے کہا میرا چھوٹا بھیا علی اصغر ہے، میں نے اس کے لیے کچھ کپڑے سی رکھے ہیں، کچھ اور چیزیں بنا رکھی ہے، ایک گٹری پوٹلی اس نے لا کر کے مجھ کو دے دیا ہے۔ میرے بزرگوں دوستوں، وہ نوجوان کہتا ہے، وہ مسافر کہتا ہے، اے امام پاک، بچی اتنا کہہ کر کے کہتی ہے کہ میں اندر جا رہی ہوں، آپ ٹھہرو، میں اس کے بدلے میں ابھی تمہیں بہت کچھ لا کر کے دے دیتی ہوں۔ گھر کے اندر گئی، کچھ سامان لے کر کے آ گئی، مجھ کو پیش کیا، میں نے کہا نہیں ہے بچی، مجھ کو کوئی سامان نہیں چاہیے، میں تو ادھر ہی کا رہنے والا ہوں، اہل بیت کا خادم ہوں، میں تمہارا قاصد بن جاؤں گا، تمہارا خط، تمہارا یہ سامان تمہارے ابا کی بارگاہ میں کربلا میں جا کر کے میں ضرور دے دوں گا۔ بچی نے کہا نہیں چچا، آپ یہ سامان لے لیجیے، کیوں نہیں قبول کر رہے ہیں؟ دیکھنے میں آپ کو تھوڑا معلوم پڑ رہا ہے، اس لیے تھوڑا آپ نہیں قبول کر رہے ہیں، یہ تھوڑا ضرور ہے لیکن بہت قیمتی ہے، اس لیے کہ اس میں میری دادی حضرت فاطمہ الزہرا کی رضائے پاک بھی ہے، آپ اسے قبول کر لیں، یہ بہت قیمتی اور مبارک چیزیں ہیں۔ میں نے بچی کو سمجھایا نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں تمہارا سامان لیتا ہوں، تمہارا خط لیتا ہوں، لے کر کے میں بارگاہ امام پاک میں جاتا ہوں، چنانچہ میں لے کر کے آیا ہوں، یہاں دیکھ رہا ہوں تو منظر ہی کچھ عجیب ہے۔ میرے امام پاک فرماتے میری بچی نے جو خط دیا لاؤ مجھے جلدی سے دے دو۔ امام پاک خط لیتے ہیں، خط لے کر کے کہتے ہیں ٹھہرو، میری بچی نے کہا تھا کہ میرے ابا بھی تمہیں بہت کچھ دیں گے، اب یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر تو کچھ ہے نہیں، لیکن ٹھہرو، میں اپنے خیمے میں جا رہا ہوں، خیمے میں جو کچھ بھی موجود ہوگا میں تمہیں لا کر کے ابھی دیتا ہوں۔ چنانچہ امام پاک خیمے کی طرف پڑھنے لگے، جیسے ہی خیمے کی طرف پڑھنے لگے وہ قاصد ناکا سوار مسافر، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ سوچنے لگتا ہے پیروں سے زمین نکل گئی، یہ حالت اور سخاوت کا یہ عالم ہے، کربل میں دشمنوں کے گھیرے میں اور سخاوت کا یہ عالم ہے۔ وہ پکارتا امام پاک آپ خیمے میں نہ جائے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس آپ کے ساتھ جنت میں رفاقت چاہیے۔ میرے امام پاک کہتے ہیں ٹھہرو، میں لے کر کے آ رہا ہوں، جو سامان ہے وہ تو دے دوں، جنت میں تو تمہیں لے ہی جاؤں گا، لیکن جو سامان دنیاوی ہو سکتا ہے وہ بھی دے دوں۔ حضرت امام پاک اتنا کہتے ہیں تو ناقہ سوار مسافر کہتا ہے میرے امام ذرا ٹھہریے، میرے امام ذرا رک جائیے، کیا بات ہے؟ وہ فوراً اپنے ناقہ اپنی اونٹنی کے کجاوے کے پاس گیا، کجاوے سے کپڑے کی چھوٹی سی پوٹلی نکالی اور لا کر کے دے دیا، لا کر کے دے دیا۔ امام پاک نے لی پوٹلی لی، فرمایا یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ ناقہ سوار نے کہا آپ کا چھوٹا بچہ حضرت علی اصغر ہے،
حضرت علی اصغر ہے، یہ آپ کی بیٹی صبرا نے اپنے بھائی علی اصغر کے لیے کچھ کپڑے سی کر کے بھیجے ہیں۔ جیسے ہی ناکا سوار نے اتنا کہا، میرے امام پاک کی آنکھ ڈبڈبائی، پٹلی کو لیتے ہیں، لے کر کے آپ کانپ رہا ہے، اب میں کسے دوں؟ بیٹی صغرا، میری بیٹی صغرا، تو نے اپنے نجنے سے بھیا علی اصغر کے لیے کپڑے سی کر کے بھیجے ہیں، لیکن تیرا بھیا علی اصغر خدا کا پیارا ہو گیا ہے، تیرے بھیا علی اصغر کو دشمنوں نے شہید کر دیا ہے، وہ پیاسا شہید کر دیا گیا، اب میں کپڑے کس کو پہناؤں؟ اب کپڑا علی اصغر کو کیسے پہناؤں؟ پوٹلی میرے امام پاک لیتے ہیں اور لے کر کے ننھے علی اصغر کی لاش خیمے کے گوشے میں رکھی ہوئی تھی، آپ خیمے کے گوشے میں گئے، علی اصغر کے سینے پر پوٹلی رکھ دیا اور فرمایا میرے بیٹے علی اصغر تم تو خدا کے پیارے ہو گئے، لیکن تمہاری بہن صغرا نے تمہارے لیے یہ کپڑے بھیجے ہیں، اسے قبول کر لو بیٹا، اسے قبول کر لو، علی اصغر اسے قبول کر لو۔ عجب منظر ہے، عجب حالت ہے، اس دردناک منظر کو کیسے بیان کیا جائے، واقعات کربلا کو کیسے الفاظ میں پرویا جائے، عجب کیفیت تھی۔ میری امام پاک پوٹلی کو خیمے کے اندر رکھ دیتے ہیں، باہر آتے ہیں، جانے کی تیاری، کربل میں یزیدی پکار رہے تھے، یزیدیوں کے نرگے میں جانے کی تیاری کر ہی رہے تھے، حضرت عباس علمدار آگے بڑھتے ہیں، بھائی میرے امام ابھی آپ کا خادم عباس علمدار موجود ہے، عباس کے رہتے ہوئے خیمے کر، عباس کے رہتے ہوئے کاردار کا رکاوٹ نہیں کریں گے، پہلے خادم جائے گا، ابھی عباس ہے، یزیدیوں کے مقابلے میں پہلے میں جاؤں گا، دشمنوں کے مقابلے میں پہلے میں جاؤں گا، مجھے جانے کی اجازت دیجیے میرے سرکار۔ حضرت عباس علمدار نے امام علی مقام سے اجازت لی، میدان کارزار کا رخ کیا، تلواریں چلائی، مقابلہ کیا، کئی یزیدیوں کو فنار کر کے ایک بار پھر امام پاک کی بارگاہ میں آئے، قدموں کو بوسہ دیا، عرض کیا حضور دعا فرمائیں۔ پھر جب جانے لگے تو اہل بیت کے خیمے سے آواز آئی، الاتش الاتش الاتش۔ عباس علمدار نے خیمے کا رخ کیا، حضرت سکینہ میرے امام پاک کی بچی چھوٹی پیاس 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 کہہ رہی تھی، عباس علمدار قریب ہوئے، سکینہ نے کہا چچا پیاس کا انتہائی غلبہ ہو گیا ہے، پیاس بہت شدید ہو گئی ہے۔ حضرت عباس علمدار بھتیجی سکینہ کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، بیٹی سکینہ گھبراؤ نہیں، تمہارا چچا چاہتا ہے اور پانی لے کر کے ہی خیمے میں واپس آئے گا۔ چنانچہ ایک مشکیزہ خیمے سے لٹک رہا تھا، حضرت عباس علمدار نے مشکیزے سے اتارا، کندھے پر لگا، گھوڑے کو ایڑ لگائی اور سیدھے نہر فرات کی جانب چل دیے۔ یزیدی روکتے رہے، یزیدیوں کو اپنی تلوار سے فنار کرتے ہوئے حضرت عباس علمدار نہر فرات تک پہنچ گئے، نہر فرات کے کنارے پہنچے اور نہر فرات میں اپنے گھوڑے پر ڈال دیا، مشکیزہ کھولا، پانی بھرا، کسا، کندھے پر لٹکایا، سوچا لے چلیں۔ خیال آیا گھوڑا بھی تو 3 دن کا پیاسا ہے، گھوڑے کو بھی تو 3 دن سے پانی نہیں ملا ہے، لگام ڈھیل کی تاکہ گھوڑے کا منہ پانی تک پہنچے اور پانی پی لے۔ جیسے ہی گھوڑے نے اپنا منہ نہر فرات کے پانی پر لگایا، انتہائی بے توجہی کے ساتھ گھوڑے نے منہ اوپر کر لیا، منہ اوپر کر کے
तसव्वुर में बता दिया, जिसका मालिक पानी न पिएगा तो घोड़ा कैसे पानी। घोड़े ने पानी पीने से इनकार कर दिया। अब हज़रत अब्बास चलने लगे, फिर इरादा किया कि लाओ 3 दिन की प्यास है, यजीदी बहुत कसीर है, एक चुल्लू पानी मैं पी लूं ताकत मिल जाएगी। नहर फुरात में हाथ डाला, चुल्लू पानी उठाया, जैसे ही मुंह के करीब किया है सकीना की प्यास याद आ गई। हजरत इमाम अली मकाम की तस्नीगी याद आ गई। हजरत अली असगर का प्यासा शहीद होना याद आ गया। चुल्लू का पानी नदी में फेंक दिया। जब मखदूम पानी नहीं पिएंगे तो खादिम पानी कैसे पिएगा। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, उसके बाद हजरत अब्बास अलमदार घोड़े को मोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, यजीदियों को किनारे करते हुए रोते हुए चले जा रहे हैं। अमर बिन साद चिल्ला उठा, ऐ कौन, क्या देख रहे हो? अगर अब्बास अलमदार खेमे तक पानी ले जाने में कामयाब हो गए तो तुम कभी इनसे मुकाबला नहीं कर सकते हो। टूट पड़ो, चौतरफा मुकाबला करो, चौतरफा तीर का वार करो, चारों तरफ से तलवारें चलाओ। अब हर तरफ से तलवारें चल रही हैं और हजरत अब्बास अलमदार हैं, अलम भी उठाए हुए हैं, मशकीजा भी लटकाए हुए हैं और तलवार भी चलाए जा रहे हैं। एक बदबख्त यजीदी की तलवार से वार हजरत अब्बास के दाहिने बाजू पर होता है, दाहिना बाजू कट गया। हजरत अब्बास अलमदार फौरन मशकीजे को अपने दांत से दबा लेते हैं और बाएं हाथ से तलवार से वार करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। और सिर्फ दिल में यह आरज़ू है कि काश मैं कामयाब हो जाऊं पानी ले जाने में, सकीना को पानी पिला दूं, ज़ैनब को पानी पिला दूं, हज़रत इमाम अली मक़ाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में पानी पेश कर दूं। आप आगे बढ़ते रहे। एक दूसरे बदबख्त की तलवार का वार हुआ, उनका दूसरा बाजू भी कट गया। अब दोनों बाजू कट गए। अब तो तलवार चल नहीं सकती, वार रोका नहीं जा सकता, लेकिन अब भी आस है, अब भी आस बाकी है। मशकीजा दांतों से दबाए हुए हैं, चले जा रहे हैं। एक बदबख्त ने तीर मारा, सनसनाता हुआ तीर आया और मशकीजे के पर लगा, मशकीजे में छेद हुआ, पानी फौरन बह गया और उसके बाद हजरत अब्बास अलमदार पर उन लोगों ने वार किया। हजरत अब्बास घोड़े से जमीन पर आए, शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन ये बदबख्त यजीदी हजरत अब्बास अलमदार की शहादत के बाद भी उन पर तलवार चलाते रहे, उनके सीने पर वार करते रहे। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, ये वाक़यात हैं शहीदान करबला की। वो कौन सी आंखें हैं जो न भीग जाएं। और शमीमुस समा का अकीदा होता है इमाम हुसैन की मोहब्बत में, इमाम हुसैन के इश्क में, इमाम हुसैन की अकीदत में अगर आंसू का एक कतरा भी निकल जाए तो खुदा की बारगाह में हमारे लिए मग़फ़िरत की ज़मानत बन जाए। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, हज़रत अब्बास अलमदार ने शहादत का जाम नोश कर लिया। अब तो कोई नहीं है, पहरेदार भी चले गए। हज़रत अब्बास अलमदार पहरेदार थे खेमे के, उन्होंने भी शहादत का जाम नोश कर लिया। अब इमाम हुसैन तन्हा है। इतना जबरदस्त लश्कर जर्रार और मेरे इमाम पाक तन्हा, लेकिन दीन की आबियारी करनी है, इस्लाम की हिफाजत करनी है। इमाम हुसैन अब भी चाहते तो यजीद के हाथ में हाथ देने के लिए तैयार हो जाते और अपनी जान बचा लेते, लेकिन वहां जान की परवाह नहीं है, वहां इस्लाम की परवाह है, ईमान की परवाह है, मजहब की परवाह है, दीन की परवाह है। जान चली जाए तो चली जाए, लेकिन दीन न जाने पाए। का दीन बचाने के लिए
नाना के दीन की हिफाजत के लिए इमाम हुसैन अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैदान कारसार में गए थे और मेरे बुजुर्गों इमाम हुसैन अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अब मैदान कारसार में आए। यजीदियों के मुकाबले में अब तने तनहा है, अकेले हैं और उधर 22,000 का लश्कर जर्राब या 12,000 का लश्कर जर्राब, जबरदस्त फौज। अंदाजा लगाओ कि कैसा मुकाबला, कहीं ऐसा भी मुकाबला होता है, ऐसी भी जंग होती है, ऐसी भी लड़ाई होती है। और मेरे हुसैन तो लड़ने के लिए गए भी नहीं थे, जंग के लिए तो गए नहीं थे, वहां तो मामला ही कुछ और था। इमाम हुसैन अब मैदान कारसार में तने तनहा पहुंचे। पहले तो एक एक करके यजीदी आगे बढ़े, लेकिन इमाम हुसैन के मुकाबले में जो भी आता बूढ़ी गागर की तरह कट जाता और जहन्नम में पहुंच जाता। बहुत देर तक एक एक करके लोग मुकाबले में आते रहे और मेरे इमाम पाक जो भी आता रहा उसको गाजर मूली की तरह काट करके उसे दोज़ख की राह दिखा देते रहे। बहुत देर तक ये मार्का एक एक करके चलता रहा। अम्र बिन शाद साहब ने अपनी फौज को ललकारा, इस तरीके से कब तक मुकाबला होगा? यजीद की फौज अब तनहा मुकाबला नहीं, एक बार की हर तरफ से हमलावर हो जाओ, इसलिए कि ये हुसैन है, शेर खुदा के शेर हैं, इन ताकत से मुकाबला करना दुश्वार है। एक एक करके मुकाबला करते हुए सब जहन्नम में चले जाओगे, खत्म हो जाओगे, एक बार की हमलावर हो जाओ। चुनांचे फौज से हर तरफ से हमला शुरू हो गया। इधर भी तीर है, उधर भी तीर है, पेशानी पे तीर है, सीने पे तीर है, 72 जख्म आ गए। आप घोड़े से जमीन पर आ गए, घोड़े से जमीन पर आए। जुमा का वक्त, आशूरा का दिन, कल आशूरा का दिन है, जुमा का दिन। मेरे हुसैन घोड़े से जमीन पर आए, शिमरदैन आपके सीने पर आकर के बैठ गया। मेरे हुसैन पाक ने फरमाया, ऐसे नमाज का वक्त है, हट जा, खुदा का सजदा तो अदा कर, खुदा का सजदा तो अदा कर लूं। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, शिमर ना हटा तो मेरे हुसैन पाक अपने जिस्म की पूरी ताकत को अपने सीने पर समेट लेते हैं और जोर लगा करके अवधूत हो करके सजदा इलाही अदा कर लेते हैं। आप सजदे में गए, आपकी गर्दन तन से अलग कर दी गई, आप शहीद हो गए, आप शहीद हो गए, हमेशा के लिए जिंदा हो गए। हुसैन आज भी जिंदा है, कल भी जिंदा थे, नबी की गोद के पाले में मर नहीं सकते। कि महरूमान भी इस बार का है आली से बेगैर सर को झुकाए सर नहीं सकते। वमा अलैना इल्लल बलाग। अब ये शायद साहब आपके साथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आइए एक मतझूम कदर पाक पेश कर दिया जाए। सैयदना व शफीना व मौलाना मुहम्मद अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप हज़रात बैठे हुए, नियाज अभी तकसीम होगी, आज भी नियाज है, तकसीम होगी इंशाअल्लाह। आप हज़रात बैठे रहे। मसला समाप्त करें, पेश कर रहा हूं, मुलाजा फरमाएं। क्या बिगाड़ेंगे क्या बिगाड़ेंगे
ستم کر کے زمانے والے. کہہ دیجیے سبحان اللہ. اور کرو بلا یہ شعر سماعت کریں کہ کیا بگاڑیں گے ستم کر کے زمانے والے, کیا بگاڑیں گے ستم کر کے زمانے والے, کیا بگاڑیں گی کیا بگاڑیں گی ستم کئی کی زمانے والے, کیا بگاڑیں گی ستم کئی کی زمانے والے. میرے آقا ہیں, میرے آقا ہیں, میری لاج بچانے والے, کہ میرے آقا ہیں لاج بچانے والے, کیا بگاڑیں گے ستم کر کے زمانے والے. اور حضرات بہت ہی پیارا شعر نظر کر رہا ہوں, ملاحظہ فرمائے دونوں ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں یا رسول اللہ. شعر سماعت کریں اور تصور کریں کہ اپنے ہاتھوں سے پلائیں گے وہ جام کوثر, کہ اپنے ہاتھوں سے پلائیں گے وہ جام کوثر, کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں سے پلائیں گے وہ جام کوثر, اپنے ہاتھوں سے پلائیں گے وہ جام کوثر, کہ روز محشر میرے, کہ روز محشر میرے, کہ روز محشر میرے آقا کے گھرانے والے, کہ روز محشر میرے آقا کے گھرانے والے, روز محشر میرے آقا کے گھرانے والے. اور حضرات یہ شعر سماعت کریں, میرا خیال ہے کہ آپ خاموش نہیں رہیں گے. بالکل نعت پاک سے ہٹ کے ہے لیکن نعت پاک میں سٹ کے. ملاحظہ فرمائیں, ایک مدد طور کی کہہ دیں سبحان اللہ. کہ کوششیں کرتے رہے لاکھ مخالف لے کے, کہ کوششیں کرتی رہی کہ کوششیں کرتی رہی لاکھ مخالف لیکن ہر مٹ گئے خود ہی, ہر مٹ گئے خود ہی بریلی کو مٹانے والے, ہر مٹ گئے خود ہی بریلی کو مٹانے والے, کہ کوششیں کرتی رہی لاکھ مخالف لیکن ہر مٹ گئے خود ہی بریلی کو مٹانے والے. پورا مدعا کر کے کہہ دیجیے سبحان اللہ, اور دونوں ہاتھ اٹھا کے کہہ دیجیے یا رسول اللہ. اور یہ شعر آپ کے حوالے کر رہا ہوں, ملاحظہ فرمائیں کہ آپ کی شان سخاوت پہ سخاوت قربان, آپ کی شان سخاوت پہ سخاوت قربان, کہ
کھلانے والے. اور حضرات اپنے تصور میں کربلا کا منظر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نگاہوں میں رکھے اور یہ شعر سماعت کریں. ایک بار کہہ رہے سبحان اللہ. اور یہ شیر خان کے توسل سے یہ شعر نظر کر رہا ہوں کہ ہر طرف بارش انوار نظر آتی ہے. ہر طرف بارش انوار نظر آتی ہے. ہر طرف بارش انوار نظر آتی ہے کہ ہر طرف بارش ہر طرف بارش انوار نظر آتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ سرکار ہے آنے والے. ایسا لگتا ہے کہ سرکار آنے والے. حضرات یہ ہمارے شیر خان کی فرمائش ہے. 4 مصرے نقل کر رہا ہوں, اسی کو دہرا رہا ہوں, ملاحظہ فرمائیں. اور کہہ رہے سبحان اللہ. اور ایک دفعہ مطلب کہ کہہ رہے سبحان اللہ. عشق احمد رضا میں جیتا ہوں. کہہ دیجیے سبحان اللہ. عشق احمد رضا میں جیتا ہوں, دشمنوں کی نظر میں پیتا ہوں. عشق احمد رضا میں جیتا ہوں, دشمنوں کی نظر میں پیتا ہوں. نزدیو مجھ سے تم نہ ٹکرا, نزدیو مجھ سے تم نہ ٹکرا. میں بریلی کا دوست تیرا ہوں, میں بریلی کا دوست ہوں. اور بالکل نیا 4 مصرے نقل کر رہا ہوں, ملاحظہ فرمائیں. حالات حاضر ہاں 4 مصرے سماعت کریں, مطلب کہ کہہ رہے سبحان اللہ. اپنے اپنے ہاتھوں کو کھولے اور کہہ دیں یا رسول اللہ. اور بہت پیارا بند پیش کر رہا ہوں. اپنی یہ آن بان دے دوں گا, اپنی یہ آن بان دے دوں گا. کھیت کیا ہے مکان دے دوں گا. موقع مل جائے جو مقدر سے, موقع مل جائے جو مقدر سے, ماں کے قدموں میں جان دے دوں گا. ماں کے قدموں میں جان دے دوں گا. کتنی اچھی ہماری قسمت ہے, کتنی اچھی ہماری قسمت ہے. دل میں ماں باپ کی محبت ہے. کتنی اچھی ہماری قسمت ہے. دل میں ماں باپ کی محبت ہے. اس لیے ناز ہے مجھے ہمدمی, اس لیے ناز ہے مجھے ہمدم. ماں کے قدموں میں میری جنت ہے, ماں کے قدموں میں میری جنت ہے. اور ارشد بھائی کے لیے ایک 4 مصرے میں نے کہنے کی کوشش کی ہے. دیکھتے ہیں کتنی ماں سے محبت ہے. مطلب کہ کہہ دے سبحان اللہ. تینوں دنیا میں پیارا بن جاؤ, کہہ دیجیے سبحان اللہ. تینوں دنیا میں
प्यारा बन जाओ, अपने रब का दुलारा बन जाओ। चाहते हो कि दूर आपत्ति हो, चाहते हो कि दूर आपत्ति हो, बूढ़ी माँ का सहारा बन जाओ, बूढ़ी माँ का सहारा बन जाओ। और ये 4 मिसरे, आखिरी 4 मिसरे नक़्ल कर रहा हूँ, इजाजत सरकार से दे रहा हूँ, मुलाजा फरमाएं। साहब पहले सुभान अल्लाह। सरवरे अंबिया बचा लेंगे और शेरे खुदा बचा लेंगे, लाख दुश्मन भी घेर ले मुझको, लाख दुश्मन भी घेर ले मुझको, मेरे गौसुल वरा बचा लेंगे, मेरे गौसुल वरा बचा लेंगे। फातिमा के खुले दर पे लाखों सलाम या आले पैगंबर पे, लाखों सलाम या आले पैगंबर पे, लाखों सलाम जिनको झूला फरिश्ते झुलाते रहे, लोरिया देख जिनको सुनाते रहे, जिनकी किस्मत में जिब्राइल आते रहे, दोस्त पर जिसको हज़रत बिठाते रहे, खुसूसे इब्ने हैदर पे लाखों सलाम, फातिमा के गुले सर पे लाखों सलाम, या आले पैगंबर पे लाखों सलाम, जिनकी माँ करबला में सताई गई, बेकफन जिनकी मैयत उठाई गई, जिनकी छोटी सी तुरबत बनाई गई, प्यास तीरों से जिनकी बुझाई गई, ऐसे मासूम असगर पे लाखों सलाम, फातिमा के गुले सर पे लाखों सलाम, आले पैगंबर पे लाखों सलाम। नाम से राम का जिसने चमका दिया, राह जिसने दुनिया को सिखला दिया, जिसने बातिल का हर को झुठला दिया, जिसने दुनिया की दौलत को ठुकरा दिया, इस हाथी रेवर पे लाखों सलाम, फातिमा के गुले सर पे लाखों सलाम, या ये पैगंबर पे लाखों सलाम। दीन के वास्ते जिसने सर दे दिया, भूखे प्यासों को नूरे नजर दे दिया, वक्त आया तो कुल घर का घर दे दिया, उस रब के बहादुर पे लाखों सलाम, फातिमा के गुले सर पे लाखों सलाम, या आले पैगंबर पे लाखों सलाम। शबीर नामदान
شبیر نامدار پہ لاکھوں سلام ہو، شایان ذوالفقار پہ لاکھوں سلام، جس دوش پر نجات دو عالم کا بار ہے، جس دوش پر نجات دو عالم کا بار ہے، اس دوش کے سوار پہ لاکھوں سلام ہو، شبیر نامدار پہ لاکھوں سلام ہو، شایان ذوالفقار پہ لاکھوں سلام ہو، شامل رہا جو سبط پیغمبر کی فوج میں، شامل رہا جو سبط پیغمبر کی فوج میں، ہر اس وفا شعار پہ لاکھوں سلام ہو، شبیر نامدار پہ لاکھوں سلام ہو، شایان ذوالفقار پہ لاکھوں سلام ہو، بیمار پر سلام، علمدار پر سلام، بیمار پر سلام، علمدار پر سلام، ہر ایک جان سار پہ لاکھوں سلام ہو، شبیر نامدار پہ لاکھوں سلام ہو، شایان ذوالفقار پہ لاکھوں سلام ہو، گلہائے دی کو رنگ ملا جس کے خون سے، گلہائے دی کو رنگ ملا جس کے خون سے، اس نازش بہار پہ لاکھوں سلام ہو، شبیر نامدار پہ لاکھوں سلام ہو، شایان ذوالفقار پہ لاکھوں سلام ہو، گوہر بکھیرتی ہے جو یاد امام میں، گوہر بکھیرتی ہے جو یاد امام میں، اس چشم اشک بار پہ لاکھوں سلام ہو، شبیر نامدار پہ لاکھوں سلام ہو، شایان ذوالفقار پہ لاکھوں سلام، یا نبی سلام الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ حضرات، آج دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے، انتہائی عقیدت خلوص کے ساتھ بارگاہ ربی میں لو لگا کر کے دعا کریں، جو بھی مشکلات ہیں اس کے تصور کے ساتھ اس کے حل کے لیے بارگاہ ربی میں التجا کریں، انشاءاللہ ضرور پوری ہوگی۔ اور دوسری بات، عاشورہ کی رات آج ہے، کل عاشورہ کا دن ہے، روزہ کل کا بہت ہی اہمیت کا حامل، بہت ہی ثواب والا، کل روزہ رکھیں، جس نے آج رکھا ہے کل کے ساتھ ملا لیں، اور اگر آج نہیں رکھا ہے
تو کل رکھ کر کے پرسوں رکھ لیں گے. کل کا روزہ تنہا نہیں رکھنا ہے، ایک آگے یا پیچھے ملا لینا ہے. کل عاشورہ کے دن آپ کھچڑے، سبیل، شربت زیادہ سے زیادہ بنائیں. امام حسین کی بارگاہ میں نذر کریں، اپنے احباب، دوستوں، گھر والوں، رشتہ داروں، پڑوسیوں کو خوب پلائیں اور کھلائیں. اور ساتھ ہی ساتھ کل عاشورہ کے دن اگر آپ اپنے گھر والوں پر، اپنے بچوں پر، اہل و عیال پر جتنی زیادہ فراخی کریں گے اتنی ہی زیادہ پورے سال اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا. کل کے فضائل جو اور دوسرے ہیں وہ ایک یہ بھی ہے کہ عاشورہ کے دن جتنی ہی زیادہ فراخی کیجیے گا بچوں پر، اہل و عیال پر، لوگوں پر، اتنی ہی زیادہ پورے سال اللہ آپ کو دیتا رہے گا. اس لیے بچوں پر روزانہ اگر آپ 10 روپئے خرچ کرتے تھے تو کل 50 خرچ کریں، 100 خرچ کریں، 200 خرچ کریں. بچوں کو کھلاتے تھے آپ 10-20 روپئے کا، کل 100، 200، 400 کا کھلائیے. گھر والوں کو، اہل و عیال کو، اپنے احباب کو خرچ آپ کرتے ہیں روز، کل اور زیادہ کیجیے. مطلب عاشورہ کے دن جتنے ہی زیادہ خرچ ہوگا اہل و عیال پر، اللہ تعالیٰ پورے سال اتنا ہی زیادہ آپ کے رزق میں فراخی دے گا. اس لیے آپ کل روزہ تو رکھیں ہی، روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ جو امام حسین ہمارے آقا ہیں اور ہمارے لیے ہم تک جو دین حفاظت کے ساتھ پہنچا تو میرے آقا کا کرم ہے. تو ان کے اس احسان کو وہ سن رہے ہو، بول رہے ہو، دیکھ رہے ہو، لیکن اس احسان میں شربت خوب بناؤ، سبیل خوب بناؤ، کھچڑے خوب بناؤ، سب کو کھلاؤ، ساتھ ہی ساتھ اور دوسرے انداز میں اپنے لوگوں پر خرچ بھی کرو. دعا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مادن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. اے میرے پروردگار عالم، آج عاشورہ کا دن ہے، عاشورہ کی رات ہے. ہم نے تیرے محبوب کے محبوب کا تذکرہ کیا، نہ تو منقبت خوانی ہوئی. مولا جو غلطیاں ہو گئی ہوں معاف فرما دے. آج اس شب عاشورہ کو ہم سبوں کے لیے مولا تو قبول فرما دے. آج کی شب میں ہم سبوں کی اس محفل کو مولا مقبول فرما دے. تیرے محبوب اور محبوب کے محبوب کا ذکر کرنے کے بعد ہم نے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیا ہے. مولا ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا. آج کی یہ مقدس رات جو تیرے بہت سارے محبوب انبیاء کرام سے منسوب ہے اور خصوصیت کے ساتھ میرے آقا تیرے پیارے محبوب کے محبوب حضرت امام حسین کی شہادت سے منسوب ہے. اے مولا اس کا صدقہ ہے، ہم سبوں کی دعائیں قبول فرما. یہ تیرے بندے یہاں حاضر ہیں، سب کی حاضری قبول فرما. مولا آج کی مقدس رات کے صدقے میں ہم سبوں کے دلوں کو نورانی بنا دے، ہم سبوں کے چہروں کو نورانی بنا دے. اپنے محبوبوں کی محبت کا ہمارے دلوں کو جلوہ بنا دے، ہمارے سینوں کو اپنے خوف کا خزینہ بنا دے، ہمارے قلوب کو محبت رسول کا مکینہ بنا دے. اے میرے اللہ، ہم سبوں کو اپنے پیارے محبوب رحمت للعالمین کا سچا مطیع و فرما بردار بنا. اے مولا آج کی شب عاشورہ کا صدقہ ہے اور کرب و بلا کے تپتے ہوئے صحرا کا صدقہ ہے. کرب و بلا کے تپتے ہوئے ریگسار پر حضرت امام حسین کی تڑپتی ہوئی لاش کا صدقہ ہے. مولا حضرت علی اکبر کی جوانی کا صدقہ ہے. میرے مولا حضرت علی اکبر کی شیر خارجی کا صدقہ ہے. اے میرے مولا
حضرت عباس علمدار کے کٹے ہوئے بازوؤں کا صدقہ ہے، مولا حضرت قاسم کے چھلنی جسم کا صدقہ ہے، اے میرے مولا حضرات اولو محمد کی مقدس ننھی ننھی لاشوں کا صدقہ ہے، کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صبر و استقامت کا صدقہ ہے، مولا حضرت سکینہ کے صبر و تحمل کا صدقہ ہے، میرے مولا میرے مولا میرے مولا ہم سبوں کو اپنی راہ میں سر کٹانے کا جذبہ عطا فرما، اے میرے اللہ اے میرے پروردگار عالم، ہم سبوں کو شوق شہادت کی لذتوں سے آشنا فرما، ہماری پیشانیوں کو میرے اللہ سجدوں کی زینت بنا دے، اے میرے اللہ آج کی یہ مقدس رات مقبولیت والی رات ہے، میرے مولا تیرے یہ بندے یاد رہے، اس میں بہت سارے نیک بندے ہیں مولا، ان کا صدقہ ہے مولا، اس اجتماع میں جو بھی دعا جو کر رہے ہیں سب دعائیں قبول فرما لے، اے میرے مولا آج کی رات کے صدقے میں ہم سبوں کے گناہوں کو بخش دے مولا، ہم سبوں کی خطائیں معاف فرما دے مولا، مولا ہم گنہگار ضرور ہے مولا، بدکار ہمیں مولا، سیاکار ہے مولا، لیکن اے مولا ہمارا سر کہیں اور نہیں جھکتا ہے، ہم سب تیری بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں مولا، انہی سجدوں کی لاج رکھ لے مولا، مولا مولا ہم تیرے محبوب کی امتی کہلاتے ہیں، اسی امت کہلانے کے صدقے میں مولا ہم سبوں کے گناہوں کو بخش دے مولا، ہم سبوں کی خطائیں معاف فرما دے مولا، اے مولا ہم سبوں کی مغفرت فرما دے مولا، ہم سبوں کی مغفرت فرما دے، عذاب جہنم سے ہم سبوں کو محفوظ فرما مولا، ہم سبوں کو جنت کا حقدار بنا دے مولا، اے میرے اللہ ہم سبوں پر کرم فرما دے مولا، ہم سبوں پر رحم فرما دے، میرے امام پاک کے صدقے میں مولا اننے کے ننے سے بچے دودھ پیتے علی اصغر کا صدقہ ہے مولا، ہم سبوں کی دعائیں قبول فرما لے، ہم سبوں کی دعائیں قبول فرما لے، تیرے محبوب کے محبوب امام علی مقام کی محبت میں جس کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ پڑے ہیں مولا، ان نکلے ہوئے آنسوؤں کو قبول فرما دے مولا، اسے ہم سبوں کی بخشش کا سامان بنا دے مولا، اے میرے مولا آج پوری دنیا میں مسلمانوں کو ذلیل کیا جا رہا ہے مولا، ہم سبوں کو رسوا کرنے کی کوششیں ہو رہی ہے مولا، تیرے محبوب کا پیارا مذہب، تیرا محبوب دین اسلام پر حملے کیے جا رہے ہیں مولا، اے مولا مسلمانوں کو دہشت گردی سے جوڑنے کی کوششیں ہو رہی ہے مولا، امریکہ کے ظلم کا ہاتھ اسلام اور اسلام پر بڑھا ہوا ہے مولا، میرے اللہ یہ سب کب تک ہوتا رہے گا، اے میرے پروردگار عالم ہم یہ سب بدنامیاں کب تک کرتے رہیں گے مولا، آج کی رات کے صدقے میں مولا مسلمانوں کو عزت عطا فرما، اسلام کو عزت عطا فرما، اہل اسلام کی حفاظت فرما مولا، اے میرے اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے میں سونا کرب و بلا کا صدقہ ہے مولا، سونا کرب و بلا کا صدقہ ہے مولا، سونا کرب و بلا کے پیسے خونوں کا صدقہ ہے مولا، ہماری عزت و ناموس کی حفاظت فرما دے مولا، اے میرے اللہ ہمارے تمام بھائی تیری بارگاہ میں اس وقت ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ان میں جو بھی پریشان ہے سب کی پریشانیوں کو دور کر دے مولا، جو بیمار ہے انہیں شفا دے دے مولا، جو بیمار ہے انہیں تندرستی دے دے مولا، ہم سبوں کو صحت کاملہ عطا فرما دے مولا، مولا ہم سبوں کی زندگی برکت والی بنا دے، رحمت والی بنا دے، عزت والی بنا دے، ہم سبوں کو مقدر والا بنا دے، ہم سبوں کو قسمت والا بنا دے مولا، اے مولا اے مولا تو مولا تو مولا تو مولا، میرے اللہ امام حسین کے صدقے میں دعائیں قبول نہ کرے گا تو کس کے صدقے میں قبول کرے
کرے گا مولا؟ اگر ان کے ہاتھ خالی گر گئے مولا، خالی ہاتھ واپس دے مولا، جھولیاں ان کی آج نہ بھری تو یہ تیرے محبوب کے محبوب اسلام کے شہید محمد حضرت امام حسین کی ذات پر نقطہ نہ دیں گے مولا۔ امام حسین کے وسیلے سے دعا قبول نہ ہوئی مولا، سب کچھ تو برداشت کر لیں گے، لیکن تیرے پیارے محبوب کے محبوب کی ذات میں تانا تنی برداشت نہیں ہو سکتی ہے مولا۔ مولا ہماری دعائیں قبول فرما، ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما، ہمارے گڑگڑانے کو قبول فرما مولا۔ اے مولا ان بندوں کی لاج رکھ لے مولا، دشمنوں سے ان سبوں کی حفاظت فرما دے مولا، مخالفین کی عداوتوں سے ہم سبوں کو عطا فرما، ہمیں عطا فرما دے مولا۔ اے میرے مولا سحر جادو فلجات سے ہم سبوں کو محفوظ فرما۔ یہ بے ہمارے بچے ہیں مولا، چھوٹے چھوٹے بچے حاضر ہیں مولا، ان کی زندگی خوب اچھی اور ستھری بنا دے مولا۔ مولا ان کو علم نافع عطا فرما دے مولا، ان کو پڑھنے کی توفیق دے دے مولا، تعلیم حاصل کر کے ان کو کامیاب بنا دے مولا۔ ہماری مائیں بہنیں بھی حاضر ہیں، اے میرے پروردگار عالم اس محفل پرنور میں آنے والے خواتین کی بھی دعاؤں کو قبول فرما، ان کے گھر کی جو بھی دشواریاں پریشانیاں ہیں اسے دور فرما، ان کے گھر میں ان کو محبت سے جینے کی توفیق عطا فرما، ہم لوگوں کو آپس میں بھائی چارگی عطا فرما۔ اے مولا ہم لوگوں کو ایک بنا دے، میرے مولا ہم سبوں کو نیک بنا دے، محبت سے ہمیں جینے کی توفیق دے دے مولا، آپس میں الفت و پیار رکھنے کی توفیق ہمیں دے دے مولا۔ اے مولا اس جلسہ محبت میں حصہ لینے والوں کو مولا تو کاروبار میں خوب فراخی دے دے، برکت دے دے۔ اے میرے مولا سب کا کاروبار چمکے، دکانیں سب کی چمکے، مکانات میں سب کے برکت ہو مولا، رزق میں سب کے برکت ہو مولا۔ اے میرے اللہ آج کی یہ پیاری رات، مقدس رات، برکت والی رات، رحمت والی رات مولا، مولا مولا اس پیاری رات کا صدقہ ہے، اس پیاری رات کا صدقہ ہے حضرت آدم کی توبہ، حضرت آدم کی توبہ عاشورہ میں قبول ہوئی مولا، اسی توبہ کا صدقہ ہم سبوں کی بھی توبہ قبول کر مولا۔ حضرت یونس مچھلی سے باہر عاشورہ میں آئے میرے مولا، حضرت یوسف علیہ السلام کو قید سے آزادی عاشورہ میں ملی ہے مولا۔ ہمارے جو بھائی اور بیٹے قید میں مبتلا ہے، جیل میں بلا وجہ ٹھوسے ہوئے مولا، حضرت یوسف کا صدقہ ہے مولا، عاشورہ کے دن قید و زندہ سے ان کو رہائی ملی، ہمارے ان قیدیوں کو بھی جیل سے رہائی مل جائے۔ اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ ہم سبوں کی دعائیں قبول کر لے مولا، ہم سبوں کی دعائیں قبول کر لے مولا، ہم سبوں کی دعائیں قبول کر لے مولا۔ ہمارے مردوں کی بھی بخشش فرما دے، ہمارے مردوں کی بھی بخشش فرما دے، ہم سبوں کے مردوں کی مغفرت فرما دے مولا۔ اس جلسے پر نور میں جو حصہ لے رہے ہیں مولا، جتنے بھی شریک دار ہیں مولا، مولا مولا سب کی دعائیں قبول کر، سب کے گھر والوں کو بخش دے، ان کے صدقے میں ہم سبوں کے گھر والوں کو بخش۔ ہمارے بہت سارے مریدین بھی ہیں مولا، جہاں دور دور سے آئے مولا، یہاں قرب و جوار کے بھی ہیں مولا۔ اے میرے اللہ جو خلوص اور محبت سے آتے ہیں مولا، ان کی محبتیں قبول فرما لے، ان کے خلوص کو قبول فرما لے، ان میں جو بیماریاں بلائیں اور پریشانیاں ہیں سب کو دور فرما دے مولا، جس کے دل کی بھی جو آرزو ہے اسے پوری فرما دے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایک بچی سعدیہ ہے، کسی حادثے کا شکار ہے، اس
کی طبیعت زیادہ علیل ہے، اے اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے میں اسے صحت عاملہ عطا فرما۔ ہمارے ایک مریض آفاق ہیں، ان کی والدہ کی طبیعت انتہائی علیل ہے، سر کا آپریشن ہوا ہے، مولا ابھی تک وہ بول بھی نہیں پا رہی ہیں، اے میرے اللہ ان پر کرم فرما، ان کو بھی صحت و شفا عطا فرما، پورے طریقے سے ان کو ہوش آ جائے، بولنے بھی لگے، سمجھنے بھی لگے، سب کو پہچاننے بھی لگے۔ جو جو لوگ بیمار ہیں میں سب کے لیے دعا کر رہا ہوں، میرے اللہ سب کو صحت و شفا عطا فرما، سب کو صحت و شفا عطا فرما، سب کو صحت و شفا عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ضروری اعلان سماعت کر کے جائیں، ضروری اعلان سماعت کر کے جائیں۔